ابھی اتوار کے دن سے شب قدر شروع ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29، سمجھ رہے ہیں؟ 21 اب سے 23، 25، 27، 29، ایک دن کے فرق سے یہ بڑی راتیں ہیں، اور ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، اور فرشتے اترتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، کشتیوں پر جاتے ہیں، جہاں کوئی مسلمان ہو اللہ کو یاد کر رہا ہو سب سے جا کر ہاتھ ملاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان راتوں میں گیم نہیں کھیلنا چاہیے، ان راتوں میں قرآن پاک پڑھا، تھک گئے، سو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عمر میں اب جو عمر ہے آپ کی 9-10 سال، اب اس کے اندر احتیاط کرو آپ، تو یہ اگر 5-7 راتیں گیم نہ کھولی کیا فرق پڑ جائے گا؟ 21، 23، چلو پھر سناتا ہوں، 21 رات، 21 کی رات، 21، 23، 25، 27، 29 اور عید کی رات، یہ عبادت کی راتیں ہمارے لیے دعا کرو چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ لوگ سب سمجھ لو بچہ پارٹی، یہ مستیاں وستیاں یہ اب نہیں چلیں گی، ابھی سے آپ اللہ سے مانگو گے نا، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا آپ لوگوں کو دیں گے۔ اب غور سے سننا، بہت زیادہ غور سے۔ دیکھو بھائی آپ لوگ سننا غور سے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں اور متفرق پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن یعنی کہ مسلمان ہم لوگ ہو اور وہ فرشتے مسافہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ ملانے جاتے ہیں۔ مسافہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاتھ ملانا فرشتوں کا۔ لیکن اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا سور ہو یا کوئی تصویر ہو یا ٹیلی ویژن VCR میں گانے چل رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں ہاتھ نہیں ملاتے وہاں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جن کے گھروں میں ہیں وہ نہیں دیکھیں اور روئیں کہ گھر سے یہ نکل جائے۔ ساؤتھ افریقہ میں 1995 میں اللہ نے مجھے حضرت کے ساتھ بھیجا بغیر استحقاق کے، تو وہاں اس وقت فجر کی نماز 4:30 بجے تقریباً ہوتی تھی۔ فجر کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا 1-1.5 گھنٹے کا، سن رہے ہیں؟ کوئی سوتا نہیں تھا وہاں، 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا، پھر ناشتہ، پھر چہل قدمی۔ چند دن کے بعد ایک صاحب نے کہا حضرت میرے بیٹے نے آج ہمارے گھر سے ٹی وی نکلوا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کیسے؟ بچے کو انگریزی آتی تھی، تو باپ نے کہا کہ وہ پرسوں آپ کے پاس سے ہم گئے تو اماں نے پوچھا ناشتہ، تو کہا ناشتہ میں نے حضرت کے پاس کر لیا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ حضرت، بچے نے کہا میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، میں نے بھی بتایا کہ ہاں ہم نے ناشتہ کیا ہے۔ دوپہر کے کھانے پر بچے نے کہا کہ بچے سے ماں نے کہا دوپہر کا کھانا، کہ اماں بھوک نہیں ہے۔ تو والدہ نے سوچا کہ بھائی وہاں کھانا اللہ والے کے دسترخوان ہے، زیادہ کھا لیا ہوگا۔ غور سے سننا، بچہ چھوٹا بچہ 10 سال کا غالباً ہوگا، اس نے گھر سے ٹی وی کس طرح نکلوایا۔ شام کو والدہ نے کہا کہ چائے بسکٹ لے لو آپ، کہا نہیں چائے بسکٹ بھی نہیں۔ ماں نے چہرہ دیکھ لیا، ماں چہرہ نہیں پہچانی، ارے بیٹا مننے کیا ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا نہیں بس نہیں۔ اب جناب کھانا کے رات کا وقت آیا، ابا بھی پہنچ گئے دفتر سے، بھائی تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کب تک بچہ بھوک برداشت کرے گا؟ کیا وہ ابا وہ کراچی کا مولانا آیا نا، اس نے بتایا جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے اور ناچ گانا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے تو اللہ کہاں سے آ جائیں گے اس گھر میں؟ اس لیے مجھے جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے۔ اب باپ بھی سب کے بیان سن رہا تھا، ان کی آنکھوں میں، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے بچے کا کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹا آپ فکر مت کرو، بس اللہ نے مجھے ہدایت دی، کل کے بعد ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا۔ تو حضرت کو سب سنا رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، کہا ابا میں پھر کل سے کھانا کھاؤں گا۔ وہاں سب کے پاس تقریباً گن ہوتی ہے، چوری ڈاکے وہاں زیادہ ہیں، تو ابا نے کہا چل بھائی اٹھ، چلو گاڑی میں ٹی وی رکھا، ہر بستی کے آس پاس وہاں جنگل ہوتے ہیں، وہاں جنگل میں جا کر ٹی وی نکالا اور اپنے بچے کے ہاتھ میں گن دی، کہا لگا فائر کر۔ میں اب وہ بچہ کیا دبا سکے گا، لیکن ابا نے اس کے ہاتھ میں دیا، 3-4 فائر مارے، ٹیوب وغیرہ اڑ گئی، گھر آ گئے۔ کہا حضرت 2 دن ہو گئے ٹی وی نکالے ہوئے، جہاں دیکھتا ہوں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ دل کا بھی تو یہی حال ہے، جب دل سے غیب نکلیں گے تو نور ہی نور تو آئے گا، جب نور آئے گا تو بلڈ جہاں جہاں جائے گا وہ اللہ کا نور تو جائے گا۔ جب یہ حدیث پاک سمجھ میں آئے گی کہ اللہ میری آنکھوں میں نور،
میری زبان میں نور، اوپر نور نیچے نور، دائیں نور بائیں نور، آگے نور پیچھے نور، اے اللہ میرے انگلیوں میں نور، میرے زبان میں نور، میرے خون کے قطرے قطرے میں نور. یہ حدیث پاک کی دعا تب سمجھ میں آئے گی جب هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، دل کے اندر سکینہ کا نور جائے گا. جب جہاں جہاں بلٹ جائے گا وہاں وہاں اللہ کا نور بھی جائے گا. اگر جو بچے ہیں ماں باپ سے لڑیں گے تو نہیں، لیکن کم از کم اپنے گھر سے یہ لعنت تو نکالیں کہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، آس پڑوس میں فرض کریں 4 گھروں میں نہیں ہے، وہ سب وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے. اپنے گھر کو گناہوں کی جگہ بنا دی. مبارک راتیں ہیں دے دبا دب قرآن پاک کی تلاوت اور نفلیں اور رات جاگنا، اور اعتکاف میں خواتین بیٹھ جاتی ہیں، سنت اعتکاف نفلی اعتکاف میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ ساری عبادات عقل کی وجہ پر منہ پر ماری جائے گی، جس پر تجھے ناز آ رہا ہے اور عقل آ جائے گی. اچھا جناب، یہ لوگ رمضان اور عید کے اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنا کر دیے گئے. جناب شب برات سے بھی گئے، شب قدر سے بھی گئے، جس میں آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں. اب سنیے جملے، ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے لیے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو، اور اللہ کے رحمت و مغفرت عامہ سے نکالے جا رہے ہو. بچپن سے حدیث بات سن رہے ہیں، بچپن سے حضرت جبریل علیہ السلام بددعا لے گئے ہلاکت اس کے لیے جس کو رمضان شریف ملے اپنی مغفرت نہ کرائے. ارے تو جھگڑے میں جھکی نہیں رہا، تو جھگڑے میں جھکی نہیں رہی، تو نے تو دل میں کینہ رکھا ہوا ہے. تجھے رمضان کی مغفرتیں کہاں سے ملیں گی؟ شب قدر کی مغفرتیں کہاں سے ملیں گی؟ کہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا اور جھگڑا کینہ رکھنے والا کی بخشش ہی نہیں ہوگی. صرف ٹیلی فون کر دیتے ہیں عید کی رات، کوئی غلطی بھی ہو معاف کرنا. بھائی بتاؤ نا کون سی غلطی کی ہے، بتاؤ. موبائل چرایا ہے بتاؤ، تمہیں گالیاں دی، غیبت کی بتاؤ. کیسے ہمت ہوگی بتانے کی کہ غیبت کی ہے؟ بس غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہے، فون میسج، آج تک جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی معاف کر دو. اور بتاؤ نا کون سا تکلیف پہنچائی؟ مرغی کے انڈے چراتے رہے، ہم کو بتائے نہیں. اب آپ بتاؤ سب پیسہ نکالو، ہم نہیں معاف کر دے. چلو یہ سب ایسی باتیں کہ جناب جو غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں.